الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے انگوٹھی کا بیان، انگوٹھی کے متعلقہ مسائل از صحہ ستہ، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک طیب
اور صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے انگوٹھی کے متعلقہ کیا کچھ ارشادات مبارکہ ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں بایمان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسا مقدس اور پاک پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں انگوٹھی ایک عام فہم چیز ہے، استعمال میں آنے والی۔ سرکار کا اس امت پہ کتنا کرم ہے کہ انگوٹھی کے متعلقہ بھی امت کو رہنمائی عطا فرمائی۔ شاید تاریخ انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت میں ایسا پیغمبر تلاش کرے، نہ تاریخ کو ملے نہ تاریخ والوں کو ملے۔ اور اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے اپنے اس پیارے محبوب علیہ السلام کا غلام اور امتی بنا دیا ہے۔ اور یہ مسلمہ بات ہے، شریعت کے احکامات پر عمل کرنا یہ صرف سرکار علیہ السلام کے سچے غلام کا ہی کام ہے۔ دعویٰ کرنے کو تو ہر بندے کا دعویٰ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور یہ دعویٰ ہمارے مسلک میں ہی کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے مسلک میں یہ نعرے باقاعدہ طور پہ لگائے جاتے ہیں، اور جب باری آتی عمل کی تو شاید فرائض تک ان لوگوں کا عمل نہیں ہوتا، چل جائے کہ اپنے آپ کو ہم کہیں ہم سرکار کے غلام۔ غلام کا تو کام ہی یہی ہے، جو اس غلام کا آقا ہے جو فرما دیا وہ اس کے مطابق ہی کرتا ہے۔ غلام کی تو شان ہی یہی ہے۔ آج کے درس میں سب سے پہلی حدیث مبارکہ امام بخاری جن کا نام مبارک محمد بن اسماعیل ہے، بخاری کے لقب سے مشہور ہے پورے ورلڈ میں۔ آپ کا اسم مبارک محمد ہے، بس اکیلا محمد۔ امام بخاری جن کا نام آپ سنتے ہیں اکثر کہ امام بخاری کی صحیح بخاری میں یوں آیا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں یوں فرمایا۔ اتنے بڑے محدث کا نام فقط محمد ہے۔ اور یہ یاد رہے، جب نبی کریم علیہ السلام کی ہستی کے علاوہ کسی اور کا نام محمد آ جائے تو وہاں پہ درود نہیں پڑھا کرتا۔ یہ صرف سرکار کے ساتھ خاص ہے۔ سینکڑوں محدثین، مفسرین، مجتہدین ہمیں ملتے ہیں جن کا نام صرف محمد تھا، جن کا نام صرف مولا کائنات شہنشاہ ولایت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں بھی ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جن کا نام فقط محمد تھا، جن کا نام فقط۔ میں نے اس جملے کو 2-4 مرتبہ مختلف انداز میں دہرایا اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی اپنے بچے کا نام یہ رکھ لے تو اب نہ جانے اس کو کیا کیا جملے رشتہ داروں سے سننے پڑتے ہیں۔ اکیلا نام رکھ دیا، یہ اتنا وزنی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو اس نام پر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بندہ اسلام سے دور ہے، شریعت کی رہنمائی سے دور ہے۔ سرکار علیہ السلام کی کئی احادیث مبارکہ ہیں اسی نام کے رکھنے کی فضیلت میں، کئی احادیث مبارکہ۔ خیر، صحیح بخاری شریف ہے، مصنف کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری۔
آپ کے والد کا نام اسماعیل تھا اور آپ کا نام محمد تھا، معروف ہو گئے ہیں امام بخاری کے نام سے، مشہور ہو گئے۔ صحیح بخاری شریف ہے، کتاب اللباس ہے۔ امام بخاری ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان خاتمہ من فضہ وکان فصہ من۔ سیدنا انس صحابی رسول ہیں، سرکار علیہ السلام کے خاص خادم ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ ان کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں لے آئیں، عرض کی کہ میری خواہش ہے کہ یہ آپ کے خاص خادموں میں اس کو دینے کے لیے آئی۔ کم و بیش سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک سرکار علیہ السلام کی خدمت کی ہے، 10 سال تک۔ وہی صحابی رسول اور سرکار کے خاص خادم جو کبھی سرکار کا بستر مبارک اٹھا رہے ہیں، کبھی آپ کے نالائن شریفین اٹھا رہے ہیں، کبھی وضو کے لیے پانی لے کے آ رہے ہیں، کبھی کوئی کام کرتے جا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جس بندے کو اللہ اپنے محبوب کے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان خاتمہ من فضہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک تھی، آپ کی انگوٹھی تھی، انگوٹھی آپ کے پاس تھی۔ اب مسئلہ رہ گیا کہ وہ کون سی دھات کی تھی؟ من فضہ، وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ چاندی کی انگوٹھی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنا کرتے تھے۔ چاندی کی انگوٹھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنا کرتے تھے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان عالی شان صحیح بخاری میں جو ہم نے ابھی پڑھا، 5870 حدیث کا نمبر ہے، جو حدیث ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، حدیث کا نمبر کیا ہے بخاری میں؟ 5870۔ اور جس بخاری سے ہم نے عرض کی ہے اس کا صفحہ 500 ہے۔ صفحہ کا نمبر کیا ہے؟ 26 ہے۔ دار السلام ریاض سعودیہ سے، دار السلام ریاض سعودیہ سے یہ 26 ہے، 6 کی 6 ایک ہی جلد میں اکٹھی۔ اس کی بخاری میں حدیث نمبر 5870 اور صفحہ نمبر 500، اور کتاب اللباس میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ سرکار کی نمبر 1 انگوٹھی تھی، نمبر 2 کس دھات سے بنی ہوئی تھی؟ چاندی سے بنی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری سے کتاب اللباس صفحہ 500 سے دوسری حدیث مبارکہ، رسول کائنات سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں دوسری حدیث کو بھی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضہ ونقش فیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے لیے چاندی کی دھات سے ایک انگوٹھی بنوائی، چاندی کی دھات سے ایک، اور اس انگوٹھی کے اوپر جو تحریر تھی، کیا چیز تھی؟ تحریر تھی۔ انگوٹھی آپ نے دیکھی ہوگی، بعض انگوٹھی ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی ناگ لگا دیا جاتا ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ بعض انگوٹھی ہوتی ہیں ان کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کیوں بنی، کب بنی، وجہ کیا بنی، یہ حدیث پہ آگے انشاءاللہ آئی کہ آخر اس کی ضرورت کب پیش آئی تھی۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی